کر لے. لیکن اگر اللہ ڈال رہا ہے دل کے اندر، دیکھیں اللہ مجھے اور آپ کو طور پہ بلا کے تو بات نہیں کرے گا نا، اللہ موقع کھولے گا ہمارے سامنے، یہ موقع ہے، یہ جوائن کر لو، یہ موقع ہے، یہ کر لو، یہ کام کر لو، یہاں لگا لو. بھاری دل کے ساتھ بھی آتی ہیں، آ جائیے. پھر خیال کیا آتا ہے؟ اسکل سیٹ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا خیال آیا؟ لا ینطلق لسانی، زبان نہیں چلتی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا اسکل سیٹ درکار ہے. تم شاید جو اسکل سیٹ سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہ رکھتا ہو. یہاں کوئی اوریٹر ڈیبیٹر ہونا ضروری نہیں ہے دین کا کام کرنے کے لیے، مبلغ بننے کے لیے. اللہ خود ہی زبان کھول دیتا ہے. نہیں بولنا آتا اللہ سکھا دیتا ہے. اور کیسے سکھاتا ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، اٹکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تیاریوں میں لگایا جاتا ہے، وقت لگاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتا ہے، راستے بھی دکھا دیتا ہے. تو کہا کہ آپ ذرا سا ہارون کو بھی رسالت میں شامل کیجئے. اور آگے کہا اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم، یعنی فرعون کے ہاں جرم ہے، ایک الزام ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اس لیے میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے. تو کیا دیکھیے کیا نیکی کے موقع کے ساتھ کیا لفظ آ رہا ہے. درجات بلند کرنے کا وقت دکھایا، موقع مل رہا ہے، درجات بلند ہونے کا دروازہ کھول رہا ہے، نیکی کا موقع، دین کی خدمت کا موقع. ساتھ کیا لفظ ہے؟ خوف. خوف 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 تو ہوگا، انسیکیورٹی ہوتی ہے. اس کے باوجود انسان چل پڑے اگر تو دیکھیں پھر اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، انکار نہیں کر دیا. کورا چٹا انکار نہ کرے انسان کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، یہ کبھی نہ کہا کریں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے، اللہ میرا خوف انسیکیورٹی دور کر دے. تو کہا اللہ نے قالا کلا، فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اب فرعون نے وہ بات تو سنی نہیں، کیا کہنے لگا؟ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی تاریخ یہ ہے کہ جب وہ ان کی ماں نے جب ان کو دریا میں ڈالا تو فرعون نے لے لیا تھا نا، فرعون کے گھر پہنچ گئے تھے، انہوں نے پالا تھا. شہزادوں کی طرح یہ فرعون کے محل میں پلے تھے. تو اب دیکھیں یہ کافروں کا طریقہ احسان جتلانا، مومن احسان نہیں جتاتا. کہا کہ تجھے بچہ سا نہ پالا تھا، تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں تو نے گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، یعنی ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، آگے قصہ آئے گا. اور تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. یعنی اتنے سے پالنے پر موسیٰ علیہ السلام کو احسان فراموش کہہ رہا ہے، اور خود اللہ کو نہیں مانتا تو نہیں نظر آ رہا ہے اس کو کہ میں کتنا بڑا احسان فراموش ہوں. اللہ نے تو پیدا بھی کیا، میں نے موسیٰ کو پیدا تو نہیں کیا. اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی، میں کتنا احسان فراموش ہوں، نہیں دیکھ رہا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ لیکن پیچھے کیا کہا تھا؟ من ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے، ماں ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے. واٹ از دس رب یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ اس کا طریقہ تھا. ویری ایروگنٹ، ویری انسلنٹ، ویری روڈ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایروگنس کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے ہی نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. کانفیڈنٹ، بالکل مبلغ کو کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں، یہ ہے مبلغ، ڈٹرمنڈ، پیغام تو پہنچانا ہے. قال، فرعون نے کہا حاضرین سے، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لمجنون، پاگل ہی لگتے ہیں. انسلٹنگ، بدتمیز. یہ انڈر کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا کافر، پھر یہ بدتمیزی میں اپنے انڈر کانفیڈنس کو چھپا رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بے نیاز. قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹس کے اوپر اتر آیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی.
فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یک کا یک وہ ایک سری اشتہا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. دیکھیں یہ کس قدر ظرف ہے نا، اور کانفیڈنس. آج کل ہم کہتے ہیں نا فرسٹ موور ایڈوانٹیج بہت ہوتا ہے. جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے وہ خود ہی پہل کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ نہیں، نو پرابلم، تم کرو جو کرتے ہو پہلے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یکا یک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تو موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا؟ ضروری تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. قالو، جادوگروں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں. انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. یہ دیکھیے کئی دفعہ قصہ آ چکا جادوگروں کا. دن کے شروع میں کیا تھے؟ اللہ کے دشمن. دن کے آخر میں کیا بن گئے؟ ولی اللہ. بعض دفعہ کہا یہ جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہدایت کے راستے پہ قدم رکھنا چاہیے. سڈن چینج اچھا نہیں ہے. جو بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں وہ بہت تیزی سے پیچھے پلٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا چانس ہو سکتا ہے. ان کا معاملہ دیکھیے کتنی تیزی سے پلٹے نا، کتنی تیزی سے آئے اللہ کی طرف، لیکن لوٹ تو نہیں گئے دوبارہ. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عمل میں بہت تیزی سے آگے بڑھیں وہ ضرور پیچھے ہٹ جائیں، ناٹ نیسیسریلی. تو اپنے لیے بھی انسان دیکھ لے کہ میں کس پیس پر آگے بڑھنا چاہتی ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی بھیجی راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں ٹیررسٹس، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. کچھ بدلا ہے؟ مجھے بتائیں کچھ بدلا ہے؟ فرانس سے کہا تم فوجیں بھیجو، فلاں سے کہا تم فوجیں بھیجو، اس سے کہا تم فوجیں بھیجو، سب جگہ سے فوجیں جمع کر لیں. کہا کہ ہم کو بہت غصہ دلائے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو بڑے الرٹ رہتے ہیں. تو ہوا کیا؟ بس اب اس کا پیمانہ بھر گیا نا. بس اب وہ کریٹیکل ماس کو پہنچ چکا فرعون. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لیا. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، انا معی ربی سیہدینی، واحد، اس لیے کہ وہ تو کوئی اللہ کے قرب کے متلاشی نہیں تھے. بنی اسرائیل وہ تو لوٹ لوٹ کے فرعون کو یاد کرتے تھے، وہ تو بار بار فرعون سے ڈرتے تھے. نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں. ایک تنہا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ انقریب مجھے ہدایت دے گا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے. جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا اللہ بھی اسے تعلق قائم کرنا نہیں چاہتا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی
تو دیکھیں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا، اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. میں نے بتا دیا کہ ہائی ٹائیڈ لو ٹائیڈ نہیں تھی، ایبسلیوٹ گریوٹی کے خلاف یہ کام ہوا، پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس واقعے میں ایک نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا سورہ انبیاء میں، کیا دیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ رشد، انٹیلیجنس دی تھی، وزڈم دیا تھا ان کو، فور سائٹ دی تھی، انسائٹ دی تھی، حکمت دی تھی. تو جس میں حکمت ہوتی ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں محتاط ہوتا ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اور سب سے مشکل کام خاندان والوں کو بتانا ہے، سب سے مشکل کام. کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، وہ گھاس نہیں ڈالتے. کہتے ہیں کل کا بچہ ہمارے سامنے بول رہا ہے، تم بڑی بن گئی ہو، بچہ بڑا سیکھ گئی ہو، ہمیں پڑھانے آئی ہو. غیر تو پھر بھی جھک جھک کے سلام کر لیتے ہیں، خاندان والے کوئی خاطر میں نہیں لاتے بعض دفعہ. لیکن بہرحال ان کو چھوڑنا تھوڑی ہے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. پتہ چلا عقل اور وزڈم کا ایک تقاضا کہ جو اسٹیبلشڈ سوشل نارمز ہیں ان کو کوشچن کیا جائے. وائی؟ پیلا رنگ کیوں؟ سات سہاگنے کیوں؟ کیک کیوں؟ موم بتیاں کیوں؟ وائی وائی وائی. یہ بچے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں، تیزی سے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، ہر بات پہ وائی پوچھتے ہیں نا، کیوں کیوں. تو یہ رشد کا آغاز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو اسٹیبلش نارمز ہیں آنکھ بند کر کے قبول نہ کر لیا جائے یہ کہہ کر کے ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، یہ بڑے پیر کی نیاز کیوں، یہ فلاں چیز یہ اس کمرے سے باہر کیوں نہیں آ سکتی، یہ کنڈے کیا چیز ہیں، کہاں سے شروع ہوئے، یہ اس مزار پر جا کر چادر چڑھانا کیا دے دے گا وہ. سوچیں پوچھا کریں، کوشچن کریں ان چیزوں کو. ایک پروسیس شروع ہوگا اندر انسان کے سوچنے کا، اور اللہ نے چاہا تو اس پروسیس سے خیر نکل آئے گا. تو کیا ہوا؟ قالو، قوم نے جواب دیا، نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. پوچھا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے باپ دادا کو ہی ایسا کرتے پایا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن. صاف ڈکلیئر کر دیا، حق کا اعلان بہت ضروری ہے. کہو، بولو، منہ سے آرٹیکولیٹ کرو. کہا یہ سب میرے دشمن ہے، الا رب العالمین، بجز رب العالمین کے. کون ہے اللہ رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدینی، جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھ کو موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا. کافر کیا کہتے ہیں؟ زندگی اور موت. مومن کیا کہتا ہے؟ موت اور اس کے بعد کی زندگی. دو الگ الگ زندگیوں کے لیے دو الگ الگ طرح کے لوگ زندہ رہتے ہیں. کافر اس زندگی کے لیے اور مومن اس زندگی کے لیے. اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں روز جزا وہ میری خطا معاف فرمائے گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی حکمن، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ ملا دے. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی صالحین کا ساتھ. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ حفظ کر لیجئے. رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. اللہ آپ کو بڑے بڑے حقائق انشاءاللہ تعالی سمجھا دے گا. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما. اس لیے کہ جہاں برے رول ماڈلز موجود ہیں، جب بروں کی اور برائی کی شہرت ہو رہی ہے تو اچھوں کی اور اچھائی کی بھی شہرت ہونی چاہیے، تاکہ ذاتی عظمت نہ ہو بلکہ اچھے اعمال کا تذکرہ ہو، تاکہ آئندہ
لوگ دیکھ کر عمل کریں تو صدقہ جاریہ بھی بنے، اچھا رول ماڈل بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. اس لیے کہہ رہے ہیں لسان صدق، سچائی کے ساتھ میرا تذکرہ آئے. اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بجز اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا. یعنی قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ کی محبت اشد، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی اطاعت کا شوق اشد، اس کے بعد لوگوں کی اطاعت، ٹاپ پرائرٹی اللہ، اور اس کے بعد لوور پرائرٹی باقی چیزیں. یعنی مال اور اولاد کے پیچھے اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت قربان نہیں کرتا. اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت کو پرائرٹی دیتا ہے، اس کے بعد مال اور اولاد کا حق سب کا آتا ہے اپنی جگہ. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ قلب سلیم ہے. اور اگر یہ نہیں تو دعا کریں. اور بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. بہت سی دعائیں ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، مانگ سکتی ہیں. قلب سلیم کی، اللہ کی محبت ہو، خوف ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس وقت جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جب تم کو رب العالمین کے برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ جگری دوست. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو کیا ہوں، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومن ہو جائیں، قلب سلیم والے بن جائیں. ہم اولاد کو معبود اور گھروں کو خدا اور اولاد اور دولت کو ہم اللہ بنا کر نہ پوجنا شروع کریں. ہم اللہ نہ بنائیں اس کو. یہ بھی تو معبود ہی ہے نا، گھر بھی معبود بن جاتے ہیں، اولاد بھی، اور دولت تو بنی جاتی ہے. تو پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. ایک دفعہ اللہ دوبارہ بھیج دے، بالکل پرائرٹیز کو درست کر لیں گے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اس کام پر تم سے کسی اجر کا میں طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. 2 دفعہ آیا ہے یہ، اللہ کا تقوی اور رسول کی اطاعت. نوح علیہ السلام کے ضمن میں ہمیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ملتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی اطاعت کرو، تو اس کا کیا مطلب لیں گے وہ؟ یہاں تو کتاب کوئی ہے ہی نہیں، رسول کی شخصی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ تقوی ممکن نہیں ہے، تقوی ہدایت ممکن نہیں ہے جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے، ہو نہیں سکتا یہ. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ کو مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. وہ اسٹیٹس کانشیس چیز آ جاتی ہے بار بار. جیبوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اعلیٰ گھٹیا ہونے کا معیار کسی کا پیسے والا یا غریب ہونا دیکھتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام نے ساری پرائرٹیز درست کر دی. کہا وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں. یعنی عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، کرائٹیرین بنا دیا کہ عمل سے گھٹیا اعلیٰ ہوتا ہے انسان، پیسے سے نہیں ہوتا. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کوئی شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کرنے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی
اے میرے رب، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، مائنورٹی بھی اتھارٹی ہوتی ہے جو حق پر ہو۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے، ہر اونچے مقام پر لا حاصل یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی فضول کی کنسٹرکشنز ہیں، کوئی کام کی چیز نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور بلا وجہ کی یادگاروں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہو۔ تو جو قومیں اپنے ریسورسز کو ضائع کرتی ہیں تو وہ ناشکری کر رہی ہیں اللہ کی دراصل۔ تو اس بگاڑ کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، جب بار بن کر ڈالتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تم کو دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، تم کو جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ہم بھی گھر جا کے ذرا اپنی نعمتوں کو تو دیکھیں کس نے دی ہیں، تاکہ ہمارے شکر گزاری پیدا ہو۔ شکر گزاری بھی اطاعت پر لے کر آتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کری یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی چلی آتی ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی چلی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخرکار انہوں نے جھٹلا دیا تو کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ کو جھٹلانے والوں میں شامل نہ کر، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں عمل شروع کر دوں اور اپنے عمل سے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دوں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کے فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، ایسے رہتے ہو جیسے کبھی جاؤ گے نہیں گھروں کو چھوڑ کے۔ اللہ نے نعمتیں دیں تاکہ تم بے فکری سے اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے نعمتوں کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ یہ گھر پیروں کی بیڑیاں بن گئے، یہ شوہر، یہ اولاد پیروں کی بیڑیاں بن گئی، اللہ سے روکنے والے بن گئے تم کو، یہ اللہ سے دور کرنے والے بن گئے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور ہے کیا؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے ان کو آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، وہی دعوت آپ دیکھیں، ہزارہا سال سے ایک دعوت آ رہی ہے، اتنے فاصلے سے یہ رسول آئے، نعوذ باللہ کیا سب اتفاق کر آئے تھے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے، ہمیں من گھڑت بات کرنی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اٹرنل ٹروتھ ہے جو چلا چلا آ رہا ہے اور اب ہم تک پہنچ گیا۔
الا تتقون، کیا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے. اور قوم تھی کہ سننے کو تیار نہیں تھی. جیسے کہ ویسٹ میں آج یہ ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہومو سیکشولیٹی کو کے بارے میں ایک چیز، اتنا خفا ہو جاتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں. کیا پریشر گروپ بنایا ہے، اتنی بڑی خرابی جس کو آج تک بہت گندا اور برا سمجھا گیا، ہر مذہب ہر کلچر میں اچھا نہیں سمجھا گیا. کہاں وہ رومنز تھے، ہاں ان کے ہاں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی تھی، اور پھر لوٹ پلٹ کے وہ یہ چیز جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. اور کس قدر فخر کرتے ہیں اور رائٹس اپنے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے دو، مرد کو مرد سے شادی کرنے کا حق دے دو، عورت کو عورت سے شادی کرنے کا حق دے دو. تو وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے آخر ہم کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتے؟ بتائیے، ہم کیوں نہیں آخر ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ جب باطل سپورٹ پا کر اور ابھرتا ہے تو حق تو پھر حق ہے. آپ سوچیں اس کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے تو کتنی تیزی سے ابھرے گا. قالو، انہوں نے کہا، اے لوط، کیا اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوہڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت ہے نا، کون مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے اس کو؟ ان کے اپنی بائبل کے اندر بھی موجود ہے یہ قصہ، لیکن کہاں سنتے ہیں؟ اپنی کتاب کے بھی مومن نہیں ہیں جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں. تو ہم کیا امید رکھیں کہ وہ قرآن پر اس طرح سے ایمان لے آئیں گے؟ ہاں، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. جو روشن دماغ روشن ضمیر ہوگا، جو غافل لا علم ہوگا، علم آتے ہی انشاءاللہ سر جھکا دے گا. ان ربک لہو العزیز الرحیم، حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو کس پر ہے؟ علی رب العالمین. بار بار رب العالمین، تمام جہان والوں کا پالنہار، پروردگار، چیریشر، نریشر، سسٹینر، مینٹینر، وہ مجھ کو دے گا. تم کیا دیتے ہو؟ اور حقیقت تبلیغ کا کام ہو بھی اسی وقت سکتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں کو نہ دیکھے، دوسروں کے ہاتھوں کو نہ دیکھے کہ میرے ان کے پاس کیا ہے، اللہ کو دیکھے اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کیسے مدد کرتا ہے. اور مزید باتیں بتائیں اپنی قوم کو. اوفوا الکیل، کہا کہ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. ساری باتیں سن کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، انما انت من المسحرین، لگتا ہے تو سحر زدہ آدمی ہے، مگر تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اور ہم تو تجھ کو بالکل جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھ کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے. شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا. چھتری والا، کبھی اگر آپ نے یہ اٹامک ایکسپلوژن کی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھی ہو، مشروم کلاؤڈ بنتا ہے نا، بالکل ایک چھتری کی طرح. واللہ عالم کیا تھا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح یعنی جبریل وہ اترے ہیں تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو کہ متنبع کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان یعنی اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ورقہ بن نوفل بھی تھے اور عبداللہ بن سلام جو کہ پہچان گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو مان لیا تھا.
اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں سے گزار دیا ہے, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو زبان سے کہتے تھے نا جلدی سے لے آؤ. ایک کیا ہے کہ گناہوں پر گناہ کیے جانا, گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور نیکیوں سے بہت ہی گھبرانا اور نیکیوں کو ڈیلے کرتے رہنا, نیکی کل گناہ آج, اور ڈٹ جانا اور جم جانا. یہ ہے دراصل پھر عذاب کی جلدی مچانا اپنے عمل اور اپنے قول سے. اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. افریت ام متعناہم سنین, تم نے کبھی غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے, تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو, ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے, حق نصیحت ادا کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب کو شیاطین لے کے نہیں اترے, نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین نے کہا کہ کوئی شیطان لگتا ہے آ گیا محمد پر, نعوذ باللہ. کہا کہ نہیں, آسمانوں پہ تو پہرے ہیں. جب وہی اترا کر رہی تھی, جب وہی اتر رہی تھی آسمانوں پہ اللہ نے پہرے لگا دیے تھے, شیطان تو سن بھی نہیں سکتے تھے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر, بس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں. اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں, کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم, ہر انتہائی جھوٹے انتہائی گناہگار پر اترتے ہیں. تو بتا دیا کہ دیکھ لو, جج کر لو اور پتا چل جائے گا کون شیطان ہے. دیکھنے سے نہیں پتا چلتا, اعمال سے اقوال سے پتا چلتا ہے. سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہہ کے وہ لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا. یعنی کہ عام طور پہ شاعروں کے کردار کو ڈسکس کیا گیا, اور آپ کسی بھی زبان کے شاعروں کی زندگی کا حال پڑھ لیں, کردار اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ نہیں ہوتے تھے. معاشرے کا ایک باغی اور گناہگار طبقہ ان کے گرد عام طور پہ جمع ہو جایا کرتا تھا. لیکن کچھ شعراء کو قرآن نے پناہ بھی دے دی, اقبال جیسے شاعروں کو, یعنی کہ جو اللہ ہی کی آیات پہ تدبر کر کے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, نیکی کی ترغیبات دیتے ہیں شعروں کے ذریعے سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو ظلم سے بچنے کے لیے تو احادیث بھی آتی ہیں کہ ظلم سے بچو, قیامت کے دن اندھیرے بن کر آئیں گے. سورۃ النمل, نمل کہتے ہیں چونٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین, طاسین, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت دیکھیے, کیا عمل کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کا یقین کہ جو کر رہے ہیں اس کا صلہ, اس کا اجر, اس کا بدلہ وہاں پر جمع ہو رہا ہے. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے, اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ تم یہ قرآن ایک علیم ہستی کی طرف سے, یہ قرآن تم ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو.
انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو جاؤ۔ وہاں جو پہنچے تو ندا آئی مبارک ہے جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ ان اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ اور ذرا پھینک تو اپنی لاٹھی۔ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کی بات اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں یعنی 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ دیکھیے بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی نا، تکبر کی وجہ سے بات نہیں سنی۔ بادشاہت یہاں بھی ہے داؤد اور سلیمان کے پاس۔ بادشاہت اپنی ذات سے نقصان دہ نہیں ہے، اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو دنیا دولت بادشاہت کچھ نقصان نہیں دے سکتی، اور ایمان والوں کے پاس بھی دولت بادشاہت ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ ہونی ہی چاہیے نیک لوگوں کے پاس بادشاہت اور دولت تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ وہ ناشکرا متکبر تھا، ان کو اللہ نے علم دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے شکر ادا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ تو علم دیا تھا نا داؤد اور سلیمان کو۔ علم کوئی کافر نہیں ہوتا، چند علوم ہیں جن کے پیچھے پڑھنے سے ہم کو قرآن حدیث نے منع کر دیا، باقی سارے علم مباح ہیں۔ کچھ علم فرض عین ہے جن کو حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علوم ضرور حاصل کریں۔ دنیاوی علوم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ انٹرنیٹ کو اسلامائز کریں، ٹیلی ویژن کو اسلامائز کریں، تمام علوم کو، فائنانس کو اسلامائز کریں۔ اگر ہم اسلامائز نہیں کریں گے ان علوم ان ذرائع کو تو شیطان اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو بالکل انسان جائے علم حاصل کرے، یہ عین اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یہ کام۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داود کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے۔ آپ بتائیں ایسی عظیم الشان سلطنت آج آپ کسی سپر پاور کے پاس دیکھتی ہیں؟ سوال ہی نہیں، کیا شان! اگر امپریس ہونا ہے تو سلیمان سے امپریس ہو، اگر طاقت ہی سے امپریس ہوتے ہو تو سلیمان سے ہو، اور بہت اچھے سلیمان علیہ السلام سے امپریس ہو جاؤ تاکہ تم ان جیسا رویہ بھی اختیار کرو اپنے رب کے ساتھ۔ فہم یوزعون، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، ڈسپلن، گڈ ایڈمنسٹریشن۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ چونٹیاں اللہ کی مخلوق، یہ پہچانتی ہیں، قرآن تو یہی بتا رہا ہے۔ کیا پتا میرے آپ کے بارے میں تبصرے کرتی ہوں، ہمیں کیا پتا، تو ذرا محتاط ہونا چاہیے چونٹوں کو دیکھ کر بھی۔ ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن سلیمان علیہ السلام سمجھ کے کیا کہہ رہی ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولا، اور انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھ کو پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور یہاں سلیمان علیہ السلام، صالح لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کی صحبت۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں۔ اب کیا ہوا، ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا،
کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، کس نے؟ ہدہد نے۔ آ گیا، وہ بھی دعویٰ کے کام پہ کہیں گیا ہوا ہوگا۔ آیا اور کیا کہنے لگا، احطت بما لم تحط بھی، میں وہ معلومات حاصل کر کے لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی انسان کل علم نہیں رکھ سکتا، کل عالم نہیں ہوتا۔ ایک پرندے کو وہ بات پتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا، اور یہ عاجزی ہے۔ خفا نہیں ہو گئے اس پر کہ واہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور نبی، ہاؤ ڈے یو ٹاک لائک دس ان فرنٹ آف می۔ یہ طریقہ نہیں تھا، اکوموڈیٹ کیا، ایڈجسٹ کیا، قدر کی۔ یہ اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا، وہ ماسٹر آف آل نہیں ہو سکتا۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کے اپنے اپنے ڈفرنٹ اسکل سیٹس ہوں، تبھی تو ٹیم مل کر فائدہ دیتی ہے نا۔ اور لیڈر کو کوئی تھریٹن فیل کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے، وہ پٹ ڈاؤن تھوڑی کرتا ہے، وہ تو ابھارتا ہے، وہ تو نرچر کرتا ہے لوگوں کے ٹیلنٹس کو، تاکہ کام دین کا خوبصورتی سے ہو۔ کیسے یہاں ویلیو کیا جا رہا ہے اتنے چھوٹے سے پرندے کی نالج کو۔ اب وہ آیا، ایبسنٹ تھا، آ گیا، اس کو بھی دیکھیں یہاں پر چانس دیں گے سلیمان علیہ السلام کی، تو صفائی اپنی پیش کر۔ تو جہاں جانوروں کے ساتھ اتنا انصاف تھا، وہاں انسانوں کے ساتھ کتنا انصاف ہوگا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جبکہ نبوت اور بادشاہت، جب دین اور اقتدار، دین اور دنیا کا کمبینیشن اس طرح سے ہوتا ہے، سیکرڈ اور سیکولر نالج جب ساتھ ساتھ چلتی ہے تو دنیا میں کتنا امن قائم ہوتا ہے، ساری مخلوق خوش ہوتی ہے۔ تو کیا کہنے لگا میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے وہ اور اس کی قوم۔ اب یہ جانور کے لیے حیرت کی بات ہے، جانور تو موحد ہوتے ہیں، وہ تو شرک کرتے ہی نہیں۔ ساری مخلوقات میں انسان ہے یا جن جو شرک کرتے ہیں، تو یہ تو حیران ہو گیا یہ پرندہ کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا پتا ہم کو دیکھ کے بھی حیران ہوتے ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ انسان، واٹ آر دے ڈوئنگ، کیا حال ہے ان کا۔ اور کہا شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور ان کو شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اچھا ابھی دیکھے لیتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اچھا لیڈر کون؟ جو فالو اپ کرے چیزوں کو، ہر ایک کی بات کو سن کے بیٹھا ہی نہ رہ جائے۔ کام کرنے والے بڑے امپورٹنٹ، بڑے قیمتی ہوتے ہیں نا، ان کو ریلیکس کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک کام اس کے سپرد کیا، اذهب بکتابی، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا، خط وہاں پہنچا۔ اب یہ ملکہ ہے یہاں پر، دیکھیے یہ بھی بادشاہ ہے، یہ بھی سورج کو پوج رہی ہے، اور وہ فرعون بھی بادشاہ تھا، وہ بھی سورج کو پوج رہا تھا۔ اس نے ہدایت نہیں پائی، اس ملکہ نے ہدایت پا لی۔ اگر قرآن عورتوں کے خلاف ہوتا تو کہتا کہ ہاں مرد نے ہدایت پائی، عورت بیوقوف احمق وہ ہدایت نہیں پا سکتی۔ ہدایت پانا برابر ہے دونوں کے لیے، ایکول اپرچونٹی۔ یا عورت کی تعریف ہو رہی ہے، ملکہ تھی لیکن اپنی گمراہی کا اعتراف کر لیا، کیوں؟ اس میں عاجزی تھی اور فرعون میں تکبر تھا۔ یہاں پر دیکھیں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر گئے، نہیں مانا۔ یہاں ایک پرندہ پیغام لے کر آ رہا ہے اور یہ مان رہی ہے، سن رہی ہے بات، اس لیے کہ پیغام کو دیکھ رہی ہے، پیغام لانے والے کو نہیں۔ پیغام پہ فوکسڈ، پرائرٹیز بالکل درست ہیں اس کی۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا۔ سوچے کتنا قدیم کلمہ ہے بسم اللہ۔ کیا پیغام ہے؟ بالکل ایک چھوٹا سا میسج، سیل فون پہ جیسے آتا ہے نا، سنگل فریم، اتنا لمبا نہیں کہ پڑھنے کے لیے آپ کو پوری عمر چاہیے، چھوٹی بات، مختصر۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ مضمون یہ ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔
ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ پڑھی لکھی عورت ہے، ہسٹری پڑھی بھی ہے، اس نے سمجھدار ہے، بچا لی اپنی قوم کو بربادی سے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ پھر جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کا مبارک رہے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک عادل اور خدا ترس حکمران کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال دولت غصب کر لینا نہیں مقبوضہ علاقے کی، بلکہ ان کو دین کی دعوت دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، اب یہ ایک اور تھا، وہ بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لائے دیتا ہوں۔ بلنک آف این آئی، 1500 مائلز دور وہ تخت تھا، بلنک آف این آئی میں آ گیا۔ جیسے کہ فیکس نہیں آ جاتا، آواز نہیں آ جاتی، اس طرح وہ پوری چیز آ گئی جو سائنس ابھی کمپلش کر ہی نہیں سکی۔ تھیوری ہی کے اندر یہ چیز ہے ابھی کہ کس طرح باقاعدہ فزیکل آبجیکٹس کو، 3D آبجیکٹس کو کس طرح سے ہم ٹرانسپورٹ کر سکیں، ابھی تک کر نہیں سکے۔ اتنا بڑا دیکھیں کمال ہے یہ، اور یہ نبی نے نہیں دکھایا، یہ ایک درباری نے دکھایا اس پاسبل علم کے ذریعے۔ کیا ترقی سائنس کی ہوگی اس زمانے میں، دیکھیں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری اگر کرے میرا رب بے نیاز اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے۔ انٹیلیجنٹ تھی، پتہ چلا ہدایت کے لیے بھی کچھ تھوڑا گرے میٹر، کچھ آئی کیو ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ایک طرح سمجھے اللہ نے اس کی ایکسکیوز پیش کر دی ہے کہ اس کو نالج نہیں تھی۔ آج بھی کتنے لوگ اس لیے کافر ہیں کہ ہدایت کی بات ان کے کانوں سے ٹکرائی نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ماحول ہی میں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، کبھی ہدایت کا چراغ ان کی زندگی میں چمکا ہی نہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ میں پیغام پہنچانے والا بنا دے۔ کسی نے کہا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنے کو ہے۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم لڑنے والے فریق بن گئے۔ پتہ چلا کہ بعض دفعہ حق اور امن ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتا، بعض دفعہ امن کو تھوڑا ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے تاکہ حق ایک دفعہ جڑ پکڑ لے، جیسے زمین کو ہلانا ہوتا ہے بیج ڈالنے کے لیے، اس کے بعد بہت خیر و برکت نکل آتی ہے، پھر حق اور امن ساتھ ساتھ بھی چل پڑتا ہے۔ دین کی بات آئی، دو گروپس بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ وہ تم پر رحم فرمائے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔
انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے ہم اس کے خاندان کے ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور ایک چال ہم نے چلی جس کی ان کو خبر نہ تھی، اب دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اور ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے بچتے رہتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، اعلانیہ باقاعدہ نشر کرتے ہو، باقاعدہ تم دکھاتے ہو لوگوں کو، دے کم اینڈ سی، پیسے دے دے کے چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بے حیائی کی چیزیں، انتم تبصرون، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے تم لوگ سچ جہالت کا کام کر رہے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ دیکھیے نا، بگڑے ہوئے معاشرے میں تو پاک باز ہونا گالی ہی ہو جاتا ہے، آنر نہیں ہے، اٹس این انسلٹ۔ تو کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، یعنی پتھروں کی بہت بری برسات تھی، جو ان لوگوں کے بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ، یعنی اچھا ہوا بری قوم دور ہوئی، ورنہ تو اچھائی کا تو نام و نشان مٹ جاتا۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں اس کام کے لیے، خلق خدا کی ہدایت کے لیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ کس کو سرو کرنا بہتر ہے، کس کے نام پر زندہ رہنا بہتر ہے، کس کی عظمت کے لیے خود ڈیسائیڈ کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔